میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ٹکراؤ تو ہوتا رہے گا، مقابلہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے حق کو ستایا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کو ختم کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آیتیں اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ یہ دین اسلام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کسی کے منہ کے پھونک سے بجھایا جانے والا یہ چراغ نہیں ہے۔ ہاں، اہل حق ہمیشہ ان تمام باتوں سے پریشان تو ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ اس روئے زمین پر اہل حق ہمیشہ رہے اور قیامت تک رہیں گے۔ باطل اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ آتا ہے، قوت جمع کرتا ہے اور ٹکراتا بھی ہے۔ بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ اب یہ حق جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے میرے عزیزو؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو حق جماعت ہے، اس کی ڈور اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لی ہے، اور باطل جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے کیا ہے۔ تو شیطان کا رحمان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر شیطان اپنی پوری شرارتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ آ بھی جائے تو تھوڑے دنوں کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں تاریخ کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں، حق و باطل کی جنگیں ہوتی رہیں، لڑتے رہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جو شروعات ہوئی، وہاں پہ بھی دو جماعتیں تھی، ایک حق پر اور ایک باطل پر۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی کفر و شرک عام ہوا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ مختصر سی جماعت کا مطلب بھی یہ ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 80 لوگ ایمان والے تھے، 80 لوگ ایمان والے تھے، باقی اکثریت پورے کفر و شرک میں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، بیٹا کافر ہوا۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ختم کر دیا گیا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کی بیوی خود انہیں گرفتار کر کے اوباشوں کے ہاتھ میں دے دیتی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو زد و کوب کرتے۔ کئی مرتبہ آپ پر انہوں نے سخت ترین حملے کیے، زخمی کیا۔ ان سالوں میں بہت مرتبہ نوح علیہ السلام آزمائش سے گزرے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ اللہ مجھ پر یہ غلبہ پا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو مدد نازل فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، اور ایسا پانی برسایا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ فرماتا ہے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے اور زمینوں کو بھی پھاڑ دیا، یہاں سے بھی سوتے نکلے، اتنا پانی آیا کہ دنیا میں کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا، سب غرق ہو چکے تھے۔ اب اللہ رب العزت کو جنہیں بچانا ہے انہی کو بچاتا ہے۔ وہی 80 لوگ ایمان والے جو حق جماعت میں تھے، وہ صحیح سلامت اس طوفان نوح سے نکل آئے۔
کئی دنوں کے بعد اس کشتی سے جب باہر آئے تو اس دنیا میں جو باقی تھے وہ صرف ایمان والے ہی باقی تھے۔ اس طرح کے حالات ہوتے رہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ آپ کو پھر تاریخ میں لے جاؤں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی حق اور باطل کا ہی تو ٹکراؤ تھا۔ باطل کتنی طاقت جمع کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں، کتنی طاقت اور قوت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی، یہ سب کو پتا ہے، اور اتنی بھیانک آگ لگائی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں، اس کی گرمی کافی دور تک، یہاں تک کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا میں اڑتا اس آگ کے آس پاس تو جل جاتا تھا۔ اتنی بھیانک آگ لگائی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے۔ پھر منجنیق بنا کر کے مشین جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا۔ یہی باطل سمجھتا ہے ہر زمانے میں کہ حق کو ہم نے سرے سے ختم کر دیا، اس کو آگ میں جھونک دیا، آگ میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے، حق اگر تنہا بھی ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر آگ میں ڈالا گیا، فوراً رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ تیز دنیا میں جو آئے ہیں وہ 3 وقت پر، 3 وقت ایسے ہیں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے تیزی سے دنیا میں اترے۔ ان میں سے ایک وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور دوسرا وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی تھی، اور تیسرا وقت یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل جماعت نے آگ میں جھونک دیا تھا، تو آگ میں آپ کے گرنے سے قبل حضرت جبرائیل آ گئے۔ اور اب دیکھیں جو حق جماعت پر ہو اس کا بچنا اور اس کا صحیح سلامت نکلنا کس بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی طاقت ہوتی ہے، اسی بات پر میں آج گفتگو کروں گا۔ مجھے حکم یہی ہوا، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے، مجھے حکم یہی دیا گیا آج کے لیے۔ میں یہی بات عرض کروں گا کہ اب جو حق پر ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے ان تمام برے آفات و بلیات سے بچا لے جاتی ہے۔ وہ آگ میں گرے، پانی میں غرق ہو تب بھی صحیح سلامت نکل جائے، کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھا الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتا دے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں، اللہ رب العزت سے۔ یہ جو توکل اور ایمان ہے اللہ کی ذات پر، یہی حق جماعت کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ حق اور باطل کے درمیان جو خط امتیاز ہے، فرق پیدا کرنے والی چیز، وہ اللہ کی ذات پر توکل، اور ہم مومنین کے لیے اس کے بعد رسول پاک کی بے پناہ محبت۔ یہ 2 چیزیں جس کے سینے میں آئی، یوں سمجھ لیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے گا، اور ہمیشہ اللہ رب العزت اسے نصرت و فتح کی طرف لے جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک کر کے انہوں نے یہ سوچا حق ختم ہو گیا؟ نہیں میرے عزیزو، کئی دن وہ آگ جلتی رہی۔ جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے، کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس کائنات میں ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی، فرعون جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہے۔ اس فرعون کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا۔ اس کی عمر 100 سال کی ہوئی تب تک کوئی بیماری اس کو نہیں آئی۔ تو یہ تمام چیزیں اسے غرور پیدا کر چکی تھیں کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور طاقت میں سب سے زیادہ، جسے چاہتا مارتا تھا، جسے چاہتا چھوڑتا تھا۔ تو اس غلبہ غرور میں اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔
طاقت و قوت کا حال یہ تھا کہ لاکھوں فوج اس کو سجدہ کرتی تھی. پوری کی پوری جہاں جہاں دنیا میں لوگ بستے ہیں تقریباً اس کے فرما بردار لوگ ہو چکے تھے. اب آپ اندازہ کریں اتنی بڑی طاقت و قوت کے سامنے اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میدان میں اتارا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون کے مقابل میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی بڑی جماعت تھی؟ نہیں میرے عزیزو، چند مومنین کی جماعت تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل ڈرتے بھی زیادہ تھے، ڈر ان کے اندر بہت زیادہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کئی مقابلے ہوئے جادو کے ذریعے سے، معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. آخر میں وہ وقت بھی آیا جب فرعون نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلا اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 یا 70 لوگ تھے، ان کے پیچھے 1 لاکھ کی فوج نکلی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حق اور باطل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حق جماعت کوانٹیٹی پر نہیں کوالٹی پر ہوتی ہے، اور باطل جماعت پوری تعداد سے بھرپور، لیکن ہمیشہ حق جماعت نے انہیں دھول چٹایا ہے. ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا. کبھی کبھار اللہ رب العزت نے اس جماعت کو اگر شکست دیا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے، کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، ایک جگہ ایسی آ گئی کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، 1 لاکھ کی فوج اس کے ساتھ، اور ادھر بڑا سمندر، بیچ میں تنہا ہے موسیٰ علیہ السلام. اب اس حق جماعت کو کون بچاتا ہے؟ کون اس حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے؟ تب بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس خاص صفت سے نوازے گئے تھے وہ تو صفت ہے اللہ کی ذات پر توکل. 40 اور 70 کے قریب مومنین کو لے کر نہ گھبرانا، کس سے؟ نہ فرعون کی بڑے لشکر سے، نہ سمندر کی موجوں سے، بیچ میں تنہا کھڑے ہو کر. تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے ایمان والو نہ گھبراؤ، اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں. آپ نے سمندر پر عصا مارا تو 12 راستے نکل آئے. آپ ان راستوں پر چلتے ہوئے دوسرے جانب نکل گئے. فرعون اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ہم بھی اسی طرح سے نکل جائیں گے، یہ سوکھے راستے ہیں. فرعون نے اپنے لشکریوں کو ان راستوں پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو اللہ نے حکم فرمایا سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ہو جا اپنی موجوں کے ساتھ. تو سمندر نے انہیں ایسا ڈھانک لیا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکا. فرعون کا غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اور طاقت ہمیشہ کے لیے اس پانی کے نیچے دب گیا، ختم ہو گیا. اب ہر زمانے میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ باطل حق کے ساتھ لڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کئی آزمائشوں کے بعد پھر حق کی فتح کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے.